كان يدعو اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطايا وعمدي وكل ذلك عندي۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو خدا تعالیٰ کی ذات کا سب سے زیادہ عرفان رکھتے تھے، اور خدا تعالیٰ نے جس طرح آپ کو نوازا اور نہ کسی کو نوازا اور نہ نوازے گا، اور جن سے یہ اعلان بھی کروا دیا کہ تو اب اس مقام پہ ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری عبادتیں، میرا مرنا، میرا جینا، ہر چیز خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو چکی ہے۔ اس مقام پہ ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی جو ذات کا عرفان تھا، آپ جو دعائیں کرتے ہیں وہ ان دعاؤں سے بالکل اور رنگ رکھتی ہیں جو آپ نے اپنے صحابہ کو سکھائی۔ پہلے ایک دعا کا ذکر ہوا تھا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے سکھائی۔ اب جو آپ اپنے لیے دعا مانگتے ہیں اس کا رنگ دیکھیں کیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھ پر پردہ پوشی فرماتے ہوئے میری خطا سے اور میری نادانی سے اور جو زیادتی میں نے اپنے کام میں کی ہے اس سے، اور نیز اس بات کو جو تو مجھ سے بہتر جانتا ہے، ان سب سے درگزر فرما۔ اے اللہ جو غلطی میں نے مذاق سے یا سنجیدگی سے کی ہے اس کو، اور نیز میرے تمام قصوروں کو جو بھول چوک سے ہوئے ہوں یا ان قصوروں کو جو میں نے جان بوجھ کر کیے ہوں، ان سب سے پردہ پوشی فرماتے ہوئے مجھ سے درگزر فرما۔ اور یہ سب باتیں مجھ میں موجود ہیں۔ یعنی ایسا اقرار ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ ہم اپنا روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ بعض بات کوئی بات ہو جائے تو 100 طرح ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دیکھیں جو ہمارے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ ساری کمزوریوں کو خدا کے حضور اقرار کرتے ہیں کہ اللہ یہ ساری موجود ہیں، تو معاف فرما، تو درگزر فرما۔ اس لحاظ سے یہ جو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کو اپنانا بھی بڑا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی نجات کی راہ نہیں، اور انسان فلاح نہیں پا سکتا جب تک انہی قدموں پہ نہ چلے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں جی، انہوں نے لوکی جڑے نا اگر انہوں نے بلایا جائے نا وہ سنتے نے گل۔ لو جی ماشاء اللہ، آج 8 مارچ 2026 خوبصورت چاند کا منظر آدھا ہوتا ہوا آہستہ آہستہ رمضان اپنے اختتامی عشرے کی طرف تیزی سے پہنچ رہا ہے، اور ہماری یہ جو سحر ہے صبح کی حسب معمول فجر کی نماز اور درس، اس کے بعد اس کے نظارے آپ دیکھ رہے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی، زبردست قسم دے پروگرام ساڈے روحانی چل رہے ہیں اج اپنا دوران رمضان۔ میں تو ہمیشہ کہنا ایک تو ساری روحانی سیر ہوندی ہے، دوجی ساری جسمانی سیر ہوندی، دونوں سیراں کٹھیاں چل رہی ہیں، اور خاص طور سے رمضان دے وچ جڑا نا وہ تو اکثر ہی اہتمام ہو جاتا ہے۔ ہاں جی،
ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਲਿੰਕ ਸੁਬਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਸੁਣੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਔਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਅਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਰਜਮਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਮੌਦ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ हुजूर ने फरमाया, हुजूर ने दुआ की थी मुस्लिम मौद रज़ी अल्लाह ताला। वो उर्दू चीज़ ये कलाम वो है जो दिलों पर असर करता है। कुरान करीम ही है जिसने कानून अखलाक, कानून शरीयत, कानून तमद्दुन और सब उलूम कायनात को तकमील के आखिरी नुक्ता तक पहुँचा दिया। ये रहमतों का संदेशा है, शफ़क़तों का गुलदस्ता है, अमन व आश्ती का नंबरदार है, तमाम अब्दी सदाकतों का जामे है, माजी का मुरक्का और मुस्तकबिल की नवीद है। ये रूह की बालीदगी का सामान है, इंसान की जहनी और रूहानी सेहत का जामिन है, तमाम सलाहियतों को जिला बख्शता है। करने वाले हों और कबूलियत दुआ के नज़ारे देखने वाले हों। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि अंसारुल्लाह के ज़िम्मा खिलाफत सालसा में यह लगाया गया था कि कुरान करीम की तालीम को राइज करें, कुरान करीम की तिलावत की तरफ तवज्जो दें, घरों को भी इस नूर से मुनव्वर करें। लेकिन अभी भी जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, अंसारुल्लाह में भी 100% कुरान की तिलावत करने वाले नहीं हैं। अगर जायज़ा लें तो यही सूरत हाल सामने आएगी। और फिर ये कि इसका तर्जमा पढ़ने वाले हों, और ये भी कि इनके प्रोग्रामों में शामिल होना चाहिए, और अपने घरों में खुद भी पढ़ें और अपने बीवी बच्चों की भी निगरानी करें कि वो भी इस पर अमल करने वाले हों। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। अल्लाह ताला कुरान करीम में हमारे आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत का ऐलान करते हुए कि किस काम के लिए आपको मैं इस दुनिया में मबूस कर रहा हूँ, फरमाता है कि वही तो ज़ात है जिसने अपने रसूल को हदायत और दीन हक़ के साथ भेजा, लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिही, ताकि वो तमाम दीनों पर उसे गालिब कर दे। वलाउ करिहल मुशरिकून, खा मुशरिक उसे कितना ही नापसंद करें। अल्लाह ताला ने इस अजीम मिशन की तकमील के लिए अपनी जनाब से 2 दौर मुकर्रर फरमाए। एक इस्लाम का दौर अव्वल है जिसमें ख़ुद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का ज़हूर हुआ और आपके ज़रिए इस्लाम के जो तालीमात हैं उनकी तकमील हुई। और दूसरा दौर इस्लाम का जो नशत सानिया है, उसमें इसका तमाम अदियान पे गालिब होना था, जिसके लिए अल्लाह ताला ने हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी मसीह मऊद और मादी महूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मबूस फरमाया। और अल्लाह ताला ने फिर आपके ज़रिए एक ऐसा कामिल निज़ाम अता कर दिया जिसके ज़रिए ये गलबा हर आने वाले लम्हे जो है वह एक नया रंग इख्तियार करता चला जा रहा है। अगर आपने हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किताब हकीकतुल वही का मुताला किया हो तो वहाँ हजूर फरमाते हैं कि ये जो खुदा ताला के ख़ास बंदे होते हैं, जिनमें सबसे अव्वल तो अम्बिया होते हैं, फिर उसके बाद उनके खुलफा, इनकी अपनी ज़ात या अपना इरादे ये सारा कुछ खुदा ताला के कब्ज़ा कुदरत में चले जाते हैं और इनके इंतखाब के बाद फिर खुदा के इरादे से ये करते हैं जो भी करते हैं। इस लिहाज से जब आप देखें
تو مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے دعویٰ سے پہلے اسلام کی صداقت، قرآن کریم کی صداقت، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ نبی ہونے کے لیے ایک براہین احمدیہ کا سلسلہ شروع فرمایا، شکوں کو چلا کے اسلام کو غالب کر دے۔ آگے حضور فرماتے ہیں جیسا کہ حضرت اقدس مسیح موعود نے رسالہ الوصیت میں 2 باتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کی وفات کے بعد نظام خلافت کا اجرا، اور دوسرے اپنی وفات پر آپ کو یہ فکر پیدا ہونا کہ ایسا نظام جاری کیا جائے جس سے افراد جماعت میں تقویٰ بھی پیدا ہو اور اس میں ترقی بھی ہو، اور دوسرے مالی قربانی کا بھی ایسا نظام جاری ہو جائے جس سے کھرے اور کھوٹے میں تمیز ہو جائے اور جماعت کی مالی ضروریات بھی آسن پوری ہو سکیں۔ آگے حضور فرماتے ہیں اس لیے وصیت کا نظام جاری فرمایا تھا، تو اس لحاظ سے میرے نزدیک حضور فرماتے ہیں میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ نظام خلافت اور نظام وصیت کا بڑا گہرا تعلق ہے، بات ہوتی رہیں، بلکہ نظام وصیت کو اب اتنا فعال ہو جانا چاہیے کہ 100 سال بعد تقویٰ کے معیار بجائے گرنے کے نہ صرف قائم رہیں بلکہ بڑھیں، اور اپنے اندر روحانی تبدیلیاں پیدا کرنے والے بھی پیدا ہوتے رہیں۔ صلوات و سلام کے ارشادات ہیں، ان میں سے چند آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یاد رہے کہ بلاؤں کے دن نزدیک ہے اور ایک سخت زلزلہ جو زمین کو تاہ بالا کر دے گا قریب ہے، پس جو معائنہ عذاب سے پہلے اپنا تارک و دنیا ہونا ثابت کرائیں گے اور نیز یہ بھی ثابت کر دیں گے کہ کس طرح انہوں نے میرے حکم کی تعمیل کی، خدا کے حقیقی مومن وہی ہے۔ اب یہ الوصیت میں کی تحریر ہے کہ جو نظام وصیت میں شامل ہوں گے، جو اوپر فرمایا تھا قرآن میں کہ مومن حقاً، حقیقی مومن وہی ہیں۔ بالکل پاک ہونا ہے، خدا کو پانا ہے، تو پھر اپنی مرضی چھوڑنی پڑے گی، پھر خدا کی مرضی پہ چلنا ہوگا، ورنہ نہیں۔ آپ نے فرمایا اسلام چیز کیا ہے؟ خدا کے لیے فنا، ترک رضا خویش پہ مرضی خدا، اور بالکل یہی مضمون رسالہ الوصیت میں آپ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں خدا کی رضا کو تم کسی طرح پا ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنی رضا چھوڑ کر، اپنی لذات چھوڑ کر، اپنی عزت چھوڑ کر، اپنا مال چھوڑ کر، اپنی جان چھوڑ کر اس کی راہ میں وہ تلخی نہ اٹھاؤ جو موت کا نظارہ تمہارے سامنے پیش کرتی ہے۔ لیکن اگر تم تلخی اٹھا لو گے تو ایک پیارے بچے کی طرح خدا کی گود میں آ جاؤ گے اور تم ان راست بازوں کے وارث کیے جاؤ گے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور ہر ایک نعمت کے دروازے تم پر کھولے جائیں گے۔ لیکن اگر تم اپنے نفس سے در حقیقت مر جاؤ گے تب تم خدا میں ظاہر ہو جاؤ اور خدا تمہارے ساتھ ہوگا، اور وہ تمہارے لیے ممکن نہیں کہ مال سے محبت کرو اور خدا تعالیٰ سے بھی، صرف ایک سے محبت کر سکتے ہو، بس خوش قسمت ہے وہ شخص کہ خدا سے محبت کرے۔ اور اگر کوئی تم میں سے خدا سے محبت کر کے اس کی راہ میں مال خرچ کرے گا تو میں یقین رکھتا ہوں کہ اس کے مال میں دوسروں کی نسبت زیادہ برکت دی جائے گی، کیونکہ مال خود بخود نہیں آتا بلکہ خدا کے ارادہ سے آتا ہے۔ بس جو شخص خدا کے لیے بعض حصہ مال کا چھوڑتا ہے وہ ضرور اسے پائے گا، لیکن جو شخص مال سے محبت کر کے خدا کی راہ میں وہ خدمت بجا نہیں لاتا جو بجا لانی چاہیے تو وہ ضرور اس مال کو کھوئے گا۔ خصوصیت سے انصار کو توجہ کرنی چاہیے کہ جو ہمارا لاہ عمل ہے، اس جو
ہمارا جو شعبہ ہے تعلیم القرآن، اس کا جو لاہ عمل ہے، اس میں ہمیں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ انصار کے لیے قرآن کریم کو پڑھنا اور اس پر نہ صرف عمل کرنا بلکہ اپنی اولاد کو بھی قرآن کریم کی تعلیم سے آگاہ کرنا اور اس کی طرف راغب کرنا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اور جیسا کہ محترم مولوی صاحب نے بتایا ہے کہ ان قرآن کریم کی تعلیم کو، جو قرآن کریم کے احکامات ہیں، ان پر عمل کرنا، جہاں رکنے کا منع ہے وہاں پہ ان چیزوں سے منع ہونا، اور جن ہماری جیسے میں نے کہا کہ اسار کی ٹیم ہے، انہوں نے تیاری وغیرہ کی ہے، اللہ تعالیٰ سب کے مال اور نفوس میں برکت عطا فرمائے اور سب کو اپنے فضلوں کا وارث بنائے۔ جزاکم اللہ حسن۔ محترم امام صاحب سے درخواست کرے گا کہ ہمارا جو آج کا تربیتی سیمینار ہے اس کی اختتامی دعا کروا دیں۔ دعا